أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ترجمہ: اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آیت 208-209 تفسیر ابن کثیر سے اس آیت کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر ایمان لانے والوں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کل احکام کو بجا لائیں، کل ممنوعات سے بچ جائیں، کامل شریعت پر عمل کریں۔ سلم سے مراد اسلام ہے، اطاعت اور صلح جوئی بھی مراد ہیں۔ کافہ کے معنی سب کے سب پورے پورے۔ اکرمہ کا قول ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسد بن عبید، ثقلیہ رضی اللہ عنہم اجمعین وغیرہ جو یہود سے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ ہمیں ہفتے کے دن کی عزت کی اور راتوں کے وقت تورات پر عمل کرنے کی اجازت دی جائے، جس پر یہ آیت اتری کہ اسلامی احکام پر عمل کرتے رہو۔ لیکن اس میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کچھ ٹھیک نہیں ہے، وہ اعلیٰ عالم تھے اور پورے مسلمان تھے۔ انہیں مکمل طور پر معلوم تھا کہ ہفتے کے دن کی عزت منسوخ ہو چکی ہے، اس کی بجائے اسلامی عید جمعے کے دن کی عید مقرر ہو چکی۔ پھر ناممکن ہے کہ وہ ایسی خواہش میں اوروں کا ساتھ دیں۔ بعض مفسرین نے کافہ کو حال کہا ہے، یعنی تم سب کے سب اسلام میں داخل ہو جاؤ، لیکن پہلے بات زیادہ صحیح ہے، یعنی اپنے طاقت بر اسلام کے کل احکام کو مانو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بیان ہے کہ بعض اہل کتاب باوجود ایمان لانے کے تورات کے بعض احکام پر جمے ہوئے تھے۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دین میں پوری طرح آ جاؤ، اس کا کوئی عمل نہ چھوڑو، تورات پر صرف ایمان رکھنا کافی ہے۔ پھر فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہو، شیطان کی نہ مانو، وہ تو برائیوں اور بدکاریوں کو اور اللہ پر بہتان باندھنے کو کہتا ہے۔ اس کی اور اس کے گروہ کی تو خواہش یہ ہے کہ تم جہنمی بن جاؤ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگر تم دلائل معلوم کرنے کے بعد بھی حق سے ہٹ جاؤ تو جان رکھو کہ اللہ بھی بدلہ لینے میں غالب ہے، نہ ان سے کوئی بچ کر جا سکے گا، نہ اس پر کوئی غالب ہے۔ اپنے پکڑ میں وہ حکیم ہے، اپنے امر میں وہ کفار پر غلبہ رکھتا ہے اور عذر و حجت کو کاٹ دینے میں حکمت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث ہم سے محمد بن سنان نے بیان کیا، ان سے فلیح بن سلیمان نے بیان کیا، ان سے ہلال بن علی نے بیان کیا، ان سے عطا بن یسار نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انکار کون کرے گا؟ فرمایا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا۔ صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب و سنہ، حدیث 7280۔ ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ شریف آدمی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کا خوف زیادہ رکھتا ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہمارے سوال کا مقصد یہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سب سے زیادہ شریف اللہ کے نبی یوسف بن نبی اللہ بن خلیل اللہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہمارے سوال کا مقصد یہ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ عرب کے خاندانوں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو، دیکھو لوگوں کی مثال کانوں کی سی ہے، کسی کان میں سے اچھا مال نکلتا ہے، کسی میں سے برا۔ جو لوگ تم میں سے زمانے جاہلیت میں شریف اور بہتر اخلاق کے تھے، وہی اسلام کے بعد بھی اچھے اور شریف ہیں، بشرطیکہ کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں۔ صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء، حدیث 3383۔ ایک اور حدیث میں ہے، ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسی نصیحت فرمائی جس سے ہماری آنکھیں ڈبڈبا گئی اور دل لرز گئے۔ ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ تو رخصت ہونے والی کی نصیحت معلوم ہوتی ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم کو ایک ایسے صاف اور روشن راستے پر چھوڑا ہے کہ جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ اس راستے سے میرے بعد صرف ہلاک ہونے والا ہی انحراف کرے گا۔ تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا، لہٰذا میری اور میری ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت سے جو کچھ تمہیں معلوم ہے اس کی پابندی کرنا، اس کو اپنے دانتوں سے مضبوطی سے تامے رکھنا اور امیر کی اطاعت کرنا، چاہے وہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ مومن نکیل لگے ہوئے اونٹ کی طرح ہے، جدھر اسے لے جایا جائے ادھر ہی چل پڑتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب السنہ حدیث 43۔ ایک اور حدیث میں ہے، ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے زکریا نے، انہوں نے عامر سے کہا میں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے حلال کھلا ہے اور حرام بھی کھلا ہے، اور ان دونوں کے درمیان بعض چیزیں شبہ کی ہیں جن کو بہت لوگ نہیں جانتے کہ حلال ہے یا حرام۔ پھر جو کوئی شبہ کی چیزوں سے بھی بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو کوئی ان شبہ کی چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہے کی ہے جو شاہی محفوظ چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے، وہ قریب ہے کہ کبھی اس چراگاہ کے اندر گھس جائے اور شاہی مجرم قرار پائے۔ سن لو، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اللہ کی چراگاہ اس کی زمین پر حرام چیزیں ہیں، بس ان سے بچو۔ سن لو، بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوگا سارا بدن درست ہوگا، اور جہاں بگڑا سارا بدن بگڑ گیا۔ سن لو، وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے۔ صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث 52۔